السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 972، سورۃ العنکبوت، آیت نمبر 24 تا 26، پارہ نمبر 20۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون۔ وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين۔ فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم۔ پھر اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ انہوں نے کہا اسے قتل کر دو یا اسے جلا دو، تو اللہ نے اسے آگ سے بچا لیا۔ بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں جو ایمان رکھتے ہیں۔ اور اس نے کہا بات یہی ہے کہ تم نے اللہ کے سوا بت بنائے ہیں، دنیا کی زندگی میں آپس کی دوستی کی وجہ سے، پھر قیامت کے دن تم میں سے بعض کا انکار کرے گا اور تم میں سے بعض پر لعنت کرے گا، اور تمہارا ٹھکانہ آگ ہی ہے اور تمہارے لیے کوئی مدد کرنے والا نہیں۔ تو لوط اس پر ایمان لایا اور اس نے کہا بے شک میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں، یقیناً وہی سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ فما کانا، پھر نہ تھا، جواب قوم ہی اس کی قوم کا، الا مگر، ان یہ کہ قالو انہوں نے کہا اقتلوہ تم قتل کر دو اسے، او یا حرقوہ تم جلا دو اسے، فانجاہ اللہ پس نجات دی اس کو اللہ نے، من النار آگ سے، انا بلا شبہ، فی ذالک اس میں، لآیات البتہ نشانیاں ہیں، لقوم ان لوگوں کے لیے، یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں۔ وقال اور کہا، انما بس، اتخذتم تم نے ٹھہرایا ہے، من دون اللہ اللہ کے سوا، اوثانا بتوں کو، مودۃ بینکم آپس کی دوستی کی وجہ سے، فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں، ثم پھر، یوم القیامت قیامت کے دن، یکفرو انکار کرے گا، بعضکم بعض تمہارا، ببعض بعض کا، ویلعن اور لعنت کرے گا، بعضکم بعض تمہارا، بعضا بعض پر، ومأواکم اور تمہارا ٹھکانہ، النار آگ ہوگا، وما اور نہیں ہوگا، لکم تمہارے لیے، من ناصرین کوئی مددگار۔ فآمنا چنانچہ ایمان لایا، لہو اس پر، لوط وقالا
اور کہا انی بے شک میں مہاجر ہجرت کرنے والا ہوں الی ربی اپنے رب کی طرف انہ ہوا بلا شبہ وہی ہے العزیز نہایت غالب الحکیم خوب حکمت والا۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، سورۃ العنکبوت جناب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم، اس قوم کے اوپر جو کہ کافر اور مشرک تھی، بتوں مورتیوں کو پوجنے والی یہ قوم، اس پر ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی دعوت اور تبلیغ کا کوئی اثر نہ ہوا۔ جب جھوٹے مکار اور کافر اور مشرک لوگ اپنے عمل پر ان کے پاس دلیل نہیں ہوتی تو وہ لاجواب ہو کر پھر لڑنے مرنے پر تیار ہو جاتے ہیں۔ یہی ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم نے کیا۔ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے انہیں ہر طرح ہر طریقے پر لا الہ الا اللہ کی دعوت دی اور بتوں مورتیوں کی پوجا پاٹ سے منع بھی کیا، بلکہ بت خانے میں داخل ہو کر ان بتوں کو توڑ بھی دیا، بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، پاش پاش کر دیا، مگر ان لوگوں نے نصیحت حاصل نہیں کی، انہوں نے بات کو نہیں سمجھا، لا الہ الا اللہ کو اختیار نہیں کیا۔ کیوں کہ جب کسی قوم کو یہ معاملہ ہو جائے کہ وہ اپنا شیوا ہی یہی بنا لیں کہ کچھ بھی ہو جائے آباء و اجداد کی تقلید کو نہیں چھوڑنا، تو پھر ایسے لوگ ہدایت نہیں پایا کرتے۔ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم توحید کی دعوت، آخرت کے متعلق دلائل، ان تمام باتوں کا جواب ابراہیم علیہ السلام کی کافر اور مشرک قوم کے پاس نہیں تھا۔ انہوں نے جب دیکھا کہ ہم ہر طرف سے اپنے اعمال پر کوئی ثبوت اور دلیل پیش نہیں کر پائے تو انہوں نے مشورہ کیا کہ اب اس کا ایک ہی حل ہے کہ ہم یا تو ابراہیم علیہ السلام کو قتل کر دیں یا پھر اسے آگ میں جلا کر مار ڈالیں۔ اور فیصلہ یہ ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال کر جلا کر مار دیا جائے، یعنی صرف قتل کرنا مقصد نہیں، اذیت دینا بھی مقصد تھا۔ اس لیے اس کے لیے انہوں نے کہا کہ ایک عمارت بناؤ اور پھر اس عمارت کے اندر بھڑکتی ہوئی آگ کے اندر ابراہیم علیہ السلام کو پھینک دو۔ تو ہو سکتا ہے کہ انہوں نے لکڑیوں کی ایک بہت بڑی عمارت کھڑی کر دی ہو، لکڑیوں کی ہی ایک بہت بڑی عمارت کھڑی کی اور اس میں لکڑیاں ایندھن جمع کیا، اور اللہ کے خلیل اور حبیب اور محبوب جناب حضرت ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آگ کے اندر ڈال دیا۔ تو اب ان کو یہی ایک حل نظر آیا حضرت ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے۔ یہی کام اہل مکہ نے کیا، تھوڑا مختلف۔ انہوں نے بھی مشورہ کیا اور مشورے کے اندر یہ طے پایا کہ سارے قبیلے میں سے لوگ مل کر ایک جتھا اور جماعت بنا کر پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے۔ اب جیسے کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو بچا لیا، اسی طرح اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بچا لیا۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حفاظت کے لیے یا آگ سے بچانے کے لیے اللہ نے نہ اپنے کسی فرشتے کو بھیجا اور نہ کوئی انسان، نہ کوئی جن،
کوئی ابراہیم علیہ السلام کے بچانے اور بچاؤ کے لیے آگے نہیں آیا۔ اللہ نے کوئی ظاہری ذریعہ اور سبب استعمال نہیں فرمایا اپنے خلیل کو بچانے کے لیے۔ ایک بہت بڑی عمارت کھڑی کی گئی، اس میں لکڑیاں، ایندھن جمع کیا گیا، آگ جلائی گئی اور ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ کے اندر ڈال دیا گیا۔ اللہ نے اپنے خلیل کو بے شمار کافی ساری آزمائشوں سے دوچار کیا۔ ان میں آگ کے اندر ڈالے جانا یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایک بہت بڑی آزمائش اور ایک بہت بڑا امتحان تھا۔ لیکن جناب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اس امتحان کے اندر بھی 100 میں سے 100 مارکس نمبر لیتے ہوئے پوری طرح پہلی پوزیشن حاصل کرتے ہیں۔ یعنی اللہ کے خلیل اس میں بھی پاس ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے جو ہے وہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے بچا لیا۔ اللہ نے آگ سے ابراہیم علیہ السلام کو نجات عطا کی، بچا لیا۔ کیسے بچے؟ نہ جبریل آئے، نہ میکائیل آئے، نہ اسرافیل آئے، نہ کوئی انسان آگے آیا، نہ کوئی جن آگے آیا۔ اللہ نے سیدھا سیدھا آگ کو ہی حکم دیا، یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ اللہ اکبر۔ میں سوچتا ہوں، میری سوچ ہے، میں سوچتا ہوں کہ شاید کہ جبریل انتظار میں ہوں گے، میکائیل انتظار میں ہوں گے کہ ہمیں حکم ہوگا کہ جا میرے فرشتے، میرے خلیل کو بچانا ہے۔ لیکن اللہ نے تو یہ کچھ اور ہی کر دیا۔ آگ کا کام جلا دینا ہے، بھسم کر دینا ہے۔ پانی کا کام ڈبو دینا ہے۔ ہاں جی، موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم، جس پانی نے فرعون کو غرق کر دیا اور آل فرعون کو، اسی پانی میں حضرت موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت اور ان کی قوم کو اللہ نے بحفاظت کنارے لگا دیا۔ تو آگ کا کام تو اللہ نے جلانے کا رکھا ہے، مگر اللہ کی مخلوق ہے آگ، ہیں جی، اور یہ مخلوق اپنے خالق کے حکم کی پابند ہے۔ اس لیے اللہ نے سیدھا آگ کو ہی مخاطب کیا، یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ اے آگ، ابراہیم پر سراسر ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جا۔ اب نمرود بھی دیکھ رہا ہے، ابراہیم علیہ السلام کے باپ بھی دیکھ رہے ہیں جی، اور پوری قوم دیکھ رہی ہے۔ لیکن یہ کیا کہ ابراہیم تو آگ میں صحیح اور سلامت ہے، اور پھر صحیح سلامت ہی ابراہیم علیہ السلام آگ سے باہر بھی نکل آئے۔ ہاں، ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے کوئی جملہ نکلا تو وہ جملہ فقط یہی تھا، حسبی اللہ، حسبی اللہ ونعم الوکیل۔ مجھے اللہ کافی ہے اور وہ اچھا کارساز ہے۔ ہاں جی، نہ فرشتوں کی، نہ انسانوں کی، نہ جنوں کی ضرورت۔ حسبی اللہ ونعم الوکیل۔ مجھے اللہ کافی ہے اور وہ اچھا کارساز ہے۔ تو اللہ کافی ہوا۔ آگ نے جلانا تھا مگر آگ نے نہیں جلایا۔ ابراہیم علیہ السلام صحیح سلامت اس آگ میں سے باہر نکل آئے، اور اس کے بعد بھی کافر آپ کا کچھ نہیں بگاڑ پائے کہ آپ کو پکڑ لیتے، قید کر لیتے یا قتل کر دیتے۔ ہاں جی، کسی کی جرت نہیں ہوئی کہ آپ دوبارہ ابراہیم پر حملہ آور ہوں۔
ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی اور کہا کہ تم نے یہ جو بت بنا رکھے ہیں یہ صرف اپنے علاقہ داری، تعلق داری، رشتہ داریوں کی بنیاد پر ان بتوں کا اللہ کا شریک ہونا یا اللہ ہونا یا معبود ہونا یہ کوئی ثابت نہیں ہے۔ دنیا کے اندر علاقائیت، لسانیت، رشتہ داریوں، دوستیوں اور یاریوں کی وجہ سے تم ایک دوسرے کے بتوں کو مانتے ہو اور پوجتے ہو، اور جب قیامت کا دن ہوگا ایک دوسرے پر لعنت بھی کرو گے اور انکار بھی کرو گے۔ ہاں جی، لیکن قیامت کے دن کا انکار کوئی فائدہ نہیں۔ بندہ اگر دنیا کے اندر بتوں سے کافر ہو جائے، ہاں جی، بندہ اگر دنیا کے اندر بتوں کا انکار کر دے، لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لے، تو سبحان اللہ، بلے ہی بلے، وارے نہیں آ رہے۔ قیامت کے دن کا انکار اور قیامت کے دن کا لعنت کرنا یہ سب بیکار۔ اس دن تمہارا ٹھکانہ آگ ہوگا اور وہاں تمہاری مدد کرنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ اب تو ساری قوم خلیل کے مقابلے میں جمع ہو نا، ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہو، کل قیامت کے دن کوئی تمہاری مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ ہر جہنم میں جانے والی جماعت، ہاں جی، وہ ایک دوسرے کے اوپر لعنت کر رہے ہوں گے، ایک دوسرے کے لیے دگنا عذاب مانگ رہے ہوں گے، اور ہوگا سب کے لیے ہی دگنا عذاب، لیکن وہ جاہل جانتے ہی نہیں ہوں گے۔ تو اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام، ان کو آگ میں ڈالا گیا، مگر آگ گلے گلزار بن گئی، آگ سے صحیح سلامت باہر نکلے۔ اب اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے بعد، ہاں جی، اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے بعد چاہیے تو یہ تھا کہ نمرود اور آزر سمیت ساری قوم ہی کلمہ پڑھ لیتی، اشہد اللہ الہ الا اللہ، ہاں جی، لیکن یہ کیا کہ وہ ایمان نہیں لائے، سوائے ایک نوجوان، ایک لڑکے جناب حضرت لوط علیہ السلام کے، ایک ہی شخص، ایک ہی جوان ایمان لایا جس کا نام لوط تھا۔ مفسرین میں سے بعض نے کہا کہ لوط ابراہیم علیہ السلام کے بھانجے تھے، اور اکثر مفسرین نے کہا کہ جناب لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، بھائی کے بیٹے۔ بہرحال اتنی بات ضرور ہے کہ لوط علیہ السلام ان کی قوم اور ان کے شہر کے آدمی تھے۔ اب پورے شہر میں سے ایک ہی نوجوان ایمان لایا، تو یہ حالت اور یہ صورتحال دیکھ کر، اور ادھر سے باپ کی دھمکیاں بھی ہیں، ابراہیم علیہ السلام نے اپنا وطن اور اپنا ملک اور اپنا شہر خیر باد کر دیا، چھوڑ دیا، کہا کہ میں اللہ کی طرف، اپنے رب کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں۔ یعنی ایسی الو قوم ہے، میں نے دعوت دی، تبلیغ کی، سمجھایا، بتوں کو توڑا، تاروں ستاروں سورج کی عبادت اور الہ ہونے، معبود ہونے کی نفی کی، اور ان کا جھوٹا ہونا واضح کیا، مگر یہ پھر بھی ایمان نہیں لا رہے۔ ایک ہی بندہ ایمان لایا۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام اپنا وطن چھوڑ کر نکل پڑے اور چل پڑے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جناب ابراہیم علیہ السلام کو ایک مبارک زمین کی طرف، جناب ابراہیم علیہ السلام کو نجات عطا کی۔ یہ مبارک زمین، اس ارض مبارک سے مراد شام کی زمین ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالے گئے، زندہ باہر نکلے، ایک ہی نوجوان ایمان لایا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی سارہ کو لیا اور ایمان لانے والے لوط علیہ السلام کو لیا، اور اس بستی اور اس ملک اور اس شہر کو چھوڑ دیا، اور اللہ نے انہیں ارض مبارک شام کی طرف نجات عطا فرمائی۔ وہاں ہجرت کر کے ابراہیم علیہ السلام نکل گئے۔ اب
تفسیری روایات کے اندر ہے، مختلف مفسرین نے یہ لکھا کہ نمرود اور آزر اور اس قوم کی طرف اللہ نے ایک فرشتہ بھیجا، لیکن نمرود، آزر اور یہ بت پوجا کرنے والے پھر بھی ایمان نہ لائے۔ اللہ نے ان پر مچھروں کا عذاب نازل کر دیا۔ ایک مچھر نمرود کے ناک میں گھسا اور کھوپڑی میں جا بیٹھا، وہ جناب سینکڑوں سال اپنے سر پر جوتے مرواتا رہا نمرود، ہاں جی، اور پھر یہ قوم ہلاک ہو گئی۔ تو یہ جو مچھر والا واقعہ ہے یا ابراہیم علیہ السلام کے بعد فرشتے کا آنا ہے، یہ کہیں ثابت نہیں ہے، یہ صرف تفسیروں کے اندر ہی ذکر ہے، اور کہا گیا کہ یہ قول ہے ایک تابعی زید بن اسلم کا، ہاں جی۔ تو نہ اللہ کے قرآن نے یہ بات کہی مچھروں کا عذاب یا نمرود کے ناک میں مچھر کا گھسنا، یا نہ ہی نبی علیہ السلام نے کہا کہ ان کے پاس پھر فرشتہ آیا اور پھر مچھروں کی فوج نے حملہ کیا اور ایک مچھر نمرود کے ناک میں گھس گیا۔ یہ تمام باتیں وہ ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ قرآن نے اتنی بات بتائی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعوت دی، رزلٹ صرف ایک مسلمان، ایک نوجوان کے ایمان قبول کرنے کی صورت میں ہوا، اور پھر آگ میں ڈالا گیا، آگ سے زندہ نکلے اور اپنی قوم اور اپنے شہر اور اپنے ملک کو چھوڑ کر ہجرت کر گئے، اور اللہ نے حضرت لوط کو اور جناب ابراہیم کو ارض مبارک ملک شام کی طرف نجات عطا فرمائی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔